السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راحیل ارشد اور آپ کو اردو انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع کوالا کے بارے میں ہے۔ صدیوں پہلے جب آسٹریلیا گونڈوانا لینڈ سے الگ ہوا تو وہ سمندر پر تہتا ہوا آہستہ آہستہ باقی دنیا سے کافی دور چلا گیا۔ اس زمین پر پھر ایک نئے ماحول کی پیدائش ہوئی اور آسٹریلیا کے نباتات اور حیوانات نے اپنے آپ کو اس ماحول کے حساب سے ڈھال لیا۔ ان نباتات میں سب سے اہم یوکلپٹس کا درخت ہے جو آسٹریلیا کی زمین پر بہت تیزی سے پھیلا۔ کوالا نے بھی اس ماحول کے مطابق خود کو اس طرح سے ڈھالا کہ اس کی خوراک صرف یوکلپٹس کے پتوں تک محدود ہو گئی۔ یوکلپٹس کے پتے بہت کم غذائیت والے، ناقابل ہضم اور زہریلے مادوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوالا پھر بھی ان پتوں کو کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا نظام ہضم بہت سست ہوتا ہے اور ان کے جسم کی زیادہ تر طاقت ان پتوں کو ہضم کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ ان کا نظام ہضم اس طرح سے پتے ہضم کرتا ہے کہ ان پتوں کے زہر کا اثر ان پر نہیں ہونے دیتا۔ ان کو یہ پتے ہضم کرنے میں تقریباً 4 دن لگ جاتے ہیں۔ ان کے جسم کی ضرورت اتنی کم ہے کہ ایک دن کے لیے 16 اونس پتے کافی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر یہ تقریباً 2000 پتے روزانہ کھاتے ہیں۔ یہ اپنے جسم کی طاقت بچانے کے لیے بہت آہستہ حرکت کرتے ہیں۔ کوالا کی 3 اقسام ہیں اور یہ آسٹریلیا کی مشرقی ریاستوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان اقسام کے نام بھی انہی ریاستوں کے ناموں پر ہیں جن میں کوالا پائے جاتے ہیں: کوئنزلینڈ کوالا، نیو ساؤتھ ویلز کوالا اور وکٹورین کوالا۔ ان میں امتیاز ان کے بالوں کے رنگ سے اور ان کے جسم اور سر کے حجم سے کیا جاتا ہے۔ سب سے چھوٹا کوالا کوئنزلینڈ کوالا ہے۔ اس کے بالوں کا رنگ سرمئی اور سر چھوٹا ہے۔ ان میں سب سے بڑا وکٹورین کوالا ہے۔ ان کے بال بھورے رنگ کے اور سر کا حجم بڑا ہوتا ہے۔ ان کی آواز بہت بھدی ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ کو خود سن کے ہو جائے گا۔ یوکلپٹس کے درختوں کی تقریباً 600 اقسام آسٹریلیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن کوالا تقریباً 120 اقسام کے درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ انفرادی طور پر کوالا تقریباً 4 سے 6 اقسام کے پتے کھاتے ہیں۔ یوکلپٹس کے درخت ان کی خوراک بھی ہوتے ہیں اور یہی درخت ان کے گھر بھی ہوتے ہیں۔ کوالا کو عام طور پر ریچھ کے خاندان سے سمجھا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ ان میں کچھ مماثلت تو ریچھوں سے ہے، جیسے کہ یہ گرم خون والے جانور ہوتے ہیں۔ ان کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن یہ مارسوپیل کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مارسوپیل کی ایک خاص نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کی پیدائش قبل از وقت ہوتی ہے اور ان کی ماداؤں میں اللہ نے ایک تھیلی بنائی ہوتی ہے جس میں یہ پیدائش کے بعد کچھ مہینوں کے لیے بچوں کو رکھتے ہیں۔ اس خاندان کے سب سے مشہور جانور کینگرو ہیں، لیکن یہ خاصیت اللہ نے کوالا میں بھی عطا کی ہے۔ ان کی ماداؤں کے حمل کی مدت تقریباً 30 سے 35 دن ہوتی ہے۔ جب ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وزن صرف آدھا گرام ہوتا ہے اور یہ تقریباً 20 ملی میٹر کا ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت ان کے جسم پر کوئی بال نہیں ہوتے اور ان کی آنکھیں اور کان بند ہوتے ہیں۔ کوالا کے بچے انگریزی زبان میں جوئی کہلاتے ہیں۔ جوئی پیدائش کے فوراً بعد اپنی ماں کی تھیلی میں چلا جاتا ہے اور وہ اس تھیلی میں تقریباً 6 ماہ اپنی ماں کا دودھ پی کر گزارتا ہے۔ جب یہ اپنی ماں کی تھیلی سے باہر آتا ہے تو اس کا وزن تقریباً آدھا کلو ہوتا ہے۔ ماں کی تھیلی سے باہر آنے کے بعد اگلے 6 مہینے ماں کی کمر اور پیٹ سے لٹکا رہتا ہے۔ تقریباً 1 سال کی عمر میں کوالا اپنی ماں سے الگ ہو کے اپنے طور پر زندگی گزارتا ہے۔ ان کا قد تقریباً 2 سے 3 فٹ ہوتا ہے اور ان کا وزن 4 کلو سے 15 کلو کے درمیان ہوتا ہے اور بالوں کا رنگ سرمئی اور بھورے رنگ کا مرکب ہوتا ہے۔ البتہ ان کی مادائیں ان کے نروں سے کافی چھوٹی ہوتی ہیں۔ کوالا کے ہاتھ چھوٹے اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ان کو درختوں پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ ان کے 2 انگوٹھے ہوتے ہیں جو چھوٹی ٹہنیوں پر گرفت کو مضبوط رکھتے ہیں۔ ان کے لیے زمین پر چلنا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے یہ زمین پر صرف ایک درخت سے دوسرے درخت تک جانے کے لیے اور کبھی کبھی پانی پینے کے لیے آتے ہیں۔ ان کی پانی کی ضرورت یوکلپٹس کے پتوں سے پوری ہو جاتی ہے۔
दरअसल इनका नाम कोआला इनकी पानी ना पीने की आदत की वजह से पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की कदीमी ज़बान में कोआला का मतलब पानी ना पीना है। कोआला अपने दिन का बेशतर हिस्सा दरख्तों के तनों से लटक के खाने और सोने में सर्व करते हैं और 18 से 22 घंटे तक सोते रहते हैं। अभी तक कोआला मादूमियत के ख़तरे से तो बचे हुए हैं, लेकिन इनकी तादाद काफ़ी कम है। 20वीं सदी ईस्वी में इनकी नरम बालों वाली खाल के लिए इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया गया। इनके शिकार पर तो पाबंदी आयद है, लेकिन इनकी आबादी बढ़ाने के लिए लाखों यूकलिप्टस के दरख्तों की ज़रूरत है। एक कोआला की पूरी ज़िंदगी के लिए तकरीबन 100 दरख्तों की ज़रूरत होती है जो इसकी खुराक पूरी कर सके। इनके इलाकों के जंगलात इंसान मुसलसल काटते आ रहे हैं और कोआला के रहने के इलाके कम से कम होते जा रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोआला की आबादी बढ़े तो हमें इनके माहौल की हिफाजत करना होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।